اعتراف کرم مفتی عبد المعید صاحب ملتان پاکستان روبرو منعم حقیقی جل وعلا دعوت و تبلیغ میں نہج نبوت و نہج صحابہ 10 باتوں کا نام سنیے اور خوب سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرم کا معنی ہے باوجود مجرم پر قابو پا لینے کے اس کو چھوڑ دینا، سزا نہ دینا بلکہ مزید اس پر احسان کر دینا۔ جیسے کسی نے ایک نوجوان قتل کر دیا پھر دوڑا، ایک شخص کے گھر کو دستک دی اور امن مانگا، اس نے امن دے دیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اسی کا بیٹا مار کر آیا ہے، تو چونکہ اسے امن دے چکا تھا اس لیے اکرام کے بعد اس کو رخصت کر دیا اور کہا کہ اب تو چلا جا، کہیں عزیز و اقارب کو پتہ چلے اور تجھے گزند پہنچے۔ تو بیٹے کے قاتل کو قابو پا کر احسان کے ساتھ چھوڑ دینا یہ ہے کرم۔ تو یوں ہی سمجھیے کہ بندہ ضعیف بھی اپنے رب کریم محسن حقیقی اللہ جل شانہ کے اپنے اوپر بے حد کرم کا اعتراف کرتا ہے، باوجود اس کے کہ میری بعض غلطیوں کی وجہ سے تبلیغی کام کو نقصان پہنچا، مثلا یہ کہ میری وجہ سے بڑوں کا باہمی اختلاف چھوٹوں تک پہنچ گیا، استغفر اللہ، لیکن کریم رب نے کرم فرمایا کہ بالکل تبلیغی کشمکش اور انتشار کے گزشتہ 5-7 سالوں میں ہی مجھ سے تبلیغ کا یہ عظیم کار خیر بھی خوب لیا کہ 4 اطراف عالم کھول کھول کر عرض کرتا رہا کہ دعوت و تبلیغ میں نہج نبوت اور نہج صحابہ کیا ہے، یعنی تبلیغی کام حضور علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیسے کیا۔ لیجئے مختصر آپ بھی سن لیجئے، اس کے 10 عنوانات ہیں جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو داعی بنانا، ہر مسلمان کو داعی بنانا، یہ ہے تبلیغی کام میں حضور اور صحابہ کا طریقہ۔ نمبر 2، دعوت کے لیے چل کر جانا۔ نمبر 3، دعوت دینے میں نرم گفتگو کرنا۔ نمبر 4، دعوت دے کر معاوضہ نہ مانگنا، اس پر کوئی دنیاوی فائدہ نہ اٹھانا۔ نمبر 5، دعوت دینے میں اہم اور ضروری بات پہلے رکھنا، دعوت دینے میں اہم اور ضروری بات پہلے رکھنا، پھر اس کے بعد جو اہم ہو، پھر اس کے بعد جو اہم ہو، جیسا کہ تبلیغی کام میں 6 نمبر صحابہ کی اہم بنیادی اور مشترکہ صفات ہیں، ان کی دعوت دینا۔ نمبر 6، دن میں دعوت دینا، دن میں دعوت دینا، رات میں امت کی ہدایت اللہ تعالی سے مانگنا، یہ ہے تبلیغی کام میں آقا علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ۔ نمبر 7، دعوت و تبلیغ میں عالمی فکر کے ساتھ چلنا، کام کہیں بھی ہو فکر عالم بھر کا، پوری امت کا ہو، نہ کہ محض اپنے شہر و ملک کا، کیوں کہ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ نمبر 8، دعوت و تبلیغ میں عالمی مرکزیت کے ساتھ چلنا، یعنی مرکزی امیر، مرکزی مشورہ اور مرکزی مقام کے ساتھ جڑ کر چلنا، جیسا کہ دعوت و تبلیغ میں دور حاضر کے اندر عالمی تبلیغی مرکزیت عرصہ 100 سال سے مسجد بنگلہ نظام الدین کو حاصل ہے۔ سارا عالم تبلیغ
اس سے مربوط ہے. پھر دنیا بھر میں اس کی شاخیں ہیں، جیسے رائیونڈ پاکستان میں، کوکریل بنگلہ دیش میں، ڈیوزبری لندن، انجمینا تشاد میں، جامع مسجد خرطوم سوڈان میں، وغیرہ وغیرہ، جو کہ سب کی سب مرکز نظام الدین کے ساتھ شروع سے مربوط اور جڑی ہوئی ہیں. نمبر 9، دعوت و تبلیغ میں عالمی اجتماعیت کے ساتھ چلنا، کہ پوری دنیا کے تبلیغ والے اور پھر پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ایک دوسرے سے مربوط ہوں، متحد اور جڑے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ حضور اور صحابہ کا طریقہ ہے. نمبر 10، دعوت و تبلیغ میں مکمل قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے ماہر علماء ربانیین کی سرپرستی، نگرانی اور ماتحتی میں چلنا، اس لیے کہ یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں سنت ہے صحابہ کی. یہ ہیں 10 اصول تبلیغی کام کو سنت کے مطابق کرنے کے. رہا یہ کہ تبلیغی کام اگر سنت کے مطابق ہو تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں، مختصر وہ بھی سمجھ لیں. اگر دعوت و تبلیغ کا کام نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مبارک نہج اور طریقے پر ہو، جس کے 10 عنوانات بندہ ضعیف، مجرم و سیاہ کار نے رب تعالی کے محض کرم سے پیش کر دیے ہیں، تو اس کے 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1، 100% اسلام زندہ ہوتا ہے. نمبر 2، 100% مسلمانوں میں اسلام ہوتا ہے. نمبر 3، مسلمانوں کی صفوں میں باہم محبتیں ہوتی ہیں، جوڑ ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر دعوت و تبلیغ اور جہد دین نہج نبوت اور نہج صحابہ سے ہٹ جائے تو 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں. نمبر 1، اسلام کے اجزاء زندہ ہوتے ہیں، پورا اسلام نہیں. نمبر 2، اسلام افراد امت میں ہوتا ہے، 100% مسلمانوں میں نہیں. نمبر 3، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. بندہ بے حد شکر گزار ہے مولا کریم کا، جس نے یہ عظیم کار خیر بندہ عاصی سے لے لیا. فللہ الحمد والشکر فقط والسلام. بندہ عبد المعید، ملتان، پاکستان.